نبوت سے پہلے آئے ہیں یا اعلان نبوت کے بعد آئے ہیں، وہ تمام کے تمام خواب سچے ہوا کرتے ہیں، اور امتی کو سچے خواب بھی نظر آتے ہیں اور جھوٹے شیطانی خواب بھی نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو اب ذرا غور کرنا، حضور نے خواب کیا دیکھا؟ حضور نے خواب دیکھا اور صحابہ سے پھر کہا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، مسجد نبوی ہے، میرا منبر ہے، اس پہ بندر دوڑ رہے، ناچ رہے۔ جب پوچھا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے، فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فلاں ہجری کو ہوں گے اور وہ سارا یہ کردار ادا کریں گے۔ بھی تفصیل حدیث میں چھوڑ رہا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اور وہی یزید کا دور تھا جب یزید کے دور میں مسجد نبوی میں گھوڑے اور گدھے باندھے گئے۔ پھر ذرا ادھر آتے ہیں، ایک جانب حضور نے ارشاد فرمایا، جو پہلا لشکر قسطنطنیہ میں جہاد کرنے کے لیے جائے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخشا ہوا ہے۔ یزید سن 25 ہجری کو پیدا ہو رہا ہے، اور پہلا جو لشکر گیا ہے اس میں یزید شامل نہیں ہوا، یزید بعد والے لشکروں میں شامل ہوا ہے، اور وہ بھی بادل ناخواستہ گیا ہے۔ اس کو بڑے بڑے علماء، محدثین نے، ائمہ مجتہدین نے اور سیرت نگاروں نے کوٹ کیا ہے کہ محبت سے نہیں گیا، اور جس کی بشارت حضور نے دی تھی اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں جن کے متعلق ایک حدیث ہو قافلے کے متعلق بخشش کی، اس کے ساتھ محبت کا تو یہ عالم ہے، اور حسنین کریمین وہ عظیم ہستی ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اب ذرا غور کرنا، اس کے متعلق ایک حدیث ہے اور جس میں قافلے میں وہ شامل ہی نہیں ہوا کارواں میں، اور حضور نے ان کے متعلق تو یہ فرمایا ہے، اور پھر حضور یہ فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی ہی نہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہے؟ ذرا ذہن نشین کریں باتیں۔ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ فاضلہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور جن کا نانا مصطفیٰ پوری جنت کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ جن کا نانا پوری جنت کا مالک ہے۔ میرے بھائیو اب ذرا غور کرو، ذرا اندازہ لگاؤ اس یزید کے ساتھ محبت کی یہ کیفیت لوگوں کی، وہ تو بخشا ہوا ہے، ادھر سرداری بھول گئے، ان کی والدہ کی سرداری کو بھول گئے، اور ان کے نانے کے جنت کے مالک ہونے کو بھول گئے، اور یزید کو امیر المومنین کہہ دیا اور امام حسین کو باغی کہہ دیا معاذ اللہ۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا تھوڑے وقت میں، بھلا یزید اور امام حسین کا جوڑ آپس میں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ کا، اور امام حسین کو اللہ ذوالجلال نے خود اپنے نبی کا بیٹا قرآن میں فرمایا ہے، اور میرے نبی نے نواسا فرمایا ہے، اور فرمایا پھر اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرنا اس حدیث طیبہ پہ، میرے نبی نے جو ان سے محبت کی ہے، اس قدر محبت کی ہے، اس قدر محبت کی ہے کہ صحابہ کرام نے اس محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے؟ سجدہ حضور امام حسین کے لیے لمبا فرما رہے تھے، حضور سواری بن کر یوں چل رہے ہیں، حضور کی زلفیں امام حسین کے ہاتھ میں ہیں، حضور کے گھٹنے اور حضور کے پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں،
وہ یوں چلا رہے ہیں اور حضور یوں چل رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب دیکھا کہا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیری سواری کتنا اچھی ہے۔ حضور نے خود جواب دیا عمر تم سواری دیکھ رہے ہو، سوار تو دیکھو نا۔ اللہ، تم سواری دیکھ رہے ہو، سوار تو دیکھو۔ جن صحابہ کرام نے یہ محبت کا انداز دیکھا ہو، یزید تو ایسی محبت نہیں ہے۔ میں نے شروع میں حدیث بیان کی، 3 قبیلوں سے حضور ناراض رہے۔ اب میرے بھائیوں ایک حدیث اور سنیے ذرا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ کے ہاں فیصلے ہو رہے ہوں گے، دنیا میں جس کے ساتھ کسی کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبا، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے سارے صحابہ، زندگی میں بڑا خوشی والا دن تھا، مسرت والا دن تھا، ہر صحابی خوش تھا۔ کیوں خوش تھا؟ کہ ہماری محبت حضور کے ساتھ ہے، ہم حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہم حضور کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک علامہ صاحب سے مناظرہ ہونے لگا یزید اور امام حسین کے حوالے سے، جو سنی عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا بھائی فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ابھی مناظرہ ہی نہیں ہوا، ابھی دلائل نہیں دیے، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، پہلے کیسے فیصلہ ہو گیا؟ کہا فیصلہ میں نے یہ کر دیا ہے، حضور کی حدیث کے مطابق ہم محبت کرتے ہیں حسین سے، ہم حسین کے ساتھ ہوں گے، اور تم محبت کرتے ہو یزید سے، تم یزید کے ساتھ ہو گے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ چھوٹا سا جملہ بڑا قیمتی جملہ۔ ویسے حضور نے فرمایا شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، راشی راشیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ ہوں گے، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہی دلیل ہے بہت بڑی، جو یزید سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ یزید کے ساتھ ہوں گے، اور جو حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ حسین کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ ثم الحمدللہ۔ اب قرآن کی آیت ترجمہ سنیے، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے میرے مدینہ والوں کو خوف زدہ کیا ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور امت کی لعنت ہے۔ یزید کی فوج نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے۔ 3 دن نماز نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے، اذان نہیں ہے، تکبیر نہیں ہے، اور یہ حدیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے، آخری حدیث غور سے سننا، میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر مسجد نبوی کے صفوں میں لپیٹ لیا تھا، ہمیں نماز کے وقت کا علم نہیں ہوتا تھا، گلیوں میں خون ہے، گھروں میں برائی بے حیائی ہے، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، حضور کے روضہ انور سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میرے امام نے کیا خوب فرمایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، نہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں نہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ ہمیں اسی پہ زندگی اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ یقین کیجئے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔